الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا تھا یہ ذیشان کتاب ہے، اس میں شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان عظیم کیا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب بندوں میں چن لیا۔ پھر اس پر احسان عظیم یہ کیا کہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی فضیلت دوسرے کتابوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کے مخلوق پر ہے۔ جو قرآن پاک کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، دنیا کے کوئی کتاب کو فضیلت نہیں بخشی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کو بھی جو کتابیں، جو صحیفے دیے گئے تھے، وہ صحیفے وہ اللہ کا کلام تھا، مگر فضیلت، افضلیت قرآن کو دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ واضح ارشاد فرماتا ہے جو فضیلت قرآن کو دی گئی ہے، جو اہمیت قرآن کو دی گئی ہے، اور کوئی کتاب کو نہیں دی گئی۔ آج ہم اسی کلام پاک سے دور ہو گئے۔ آج ہم اپنے آپ کو جب پریشانی آتی ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے اگر میرے بندے اپنی پریشانی بندوں کو سناتے تو میں ان کی کبھی پریشانی کو دور نہیں کروں گا، اگر مجھے سنائیں گے تو میں ہی ان کی پریشانی کو دور کروں۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً اپنے دوست کو یا اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست احباب کو کہتے ہیں۔ ہاں کہنا چاہیے، بہتر ہے، مگر پہلے ہم اپنے رب سے کہیں، کلام پاک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے۔ اللہ نے تمہیں ہادی بنا کر بھیجا ہے، ہمارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، بتاؤ جو مجھ پر پریشانی ہے یہ کس وجہ سے آئی، اس کا سبب کیا ہے جو پریشانی آئی، اور اس کا سبب کیا ہوگا جو یہ پریشانی چلے جائے۔ تو قرآن پاک آپ سے کلام کرے گا، آپ کو بتائے گا جو پریشانی آئی ہے یہ کس وجہ سے آئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو تم پر آزمائش، مصیبت آتے ہیں یہ تمہارے اعمال کے سبب سے آتے ہیں۔ ایسے بہت سے گناہ جو تمہارے اللہ یوں ہی بخش دیتا ہے۔ تو قرآن بتائے گا یہ پریشانی جو آئی ہے یہ کیوں آئی ہے، کس اسباب پہ آئی ہے، قرآن بتائے گا۔ اور جب خوشی کا ہمارا ماحول ہو، خوشی میں ہم ہو، اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہے، تب بھی قرآن کے سامنے پیش ہو جائیں اور پوچھے جو اللہ نے مجھ پر یہ نعمت اتاری ہے کس وجہ سے اتاری ہے۔ قرآن آپ کو اس کا جواب دے گا۔ پوچھے اس سے اور یہ نعمت کو میں ہمیشہ رکھنا چاہوں تو کیا کروں، وہ کہے گا آپ سے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رب کے کلام کے سامنے ہر وقت اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور ہر حال میں اسے اپنا ہادی بنانا ہے، اپنا رہنما بنانا ہے، اس سے ہر حال میں پوچھنا ہے بتاؤ جو اب میرا حال گزر رہا ہے اس میں میں رب کی کیسی عبادت کروں، رب کو کیسے راضی کروں، رب کو کیسے میں اپنے آپ کے لیے منوا لوں، میری رہتی زندگی میں اللہ اور رسول کو کیسے راضی کروں۔ وہ آپ کی ہدایت، آپ کا رہنما بنے گا وہ قرآن۔ تو ہم آج قرآن کو چھوڑ دیے،
آج پریشانی آتی ہے تو ہم لوگوں کو سناتے ہیں، نہیں، جب بھی کوئی پریشانی ہے اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جب بھی قرآن پڑھو ترجمہ اور تصویر کے ساتھ پڑھو، تمہاری قرآن ہادی بن کر تمہارے سامنے پیش ہو جائے. آج ہم اسی سے دور ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ویران گھر کی مثال ہوتی ہے. جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں ہے اس کی مثال ویران گھر کے مانند ہے. نہ رب کی معرفت سے اس کا دل منور ہوتا ہے، نہ رب کے جو کیفیتیں ہوتی ہے، جو رب کا بندے کا فضل ہوتا ہے، جو بندے سے اللہ کے تعلقات ہوتے ہیں، اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا بندے کا جس کے سینے میں قرآن نہیں ہو. تو ہمیں اپنے سینوں میں قرآن کو بھرنا ہے. ہمیں بھیجا جب گیا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا اصلیت کوئی مقصد نہیں ہے تمہیں پیدا کرنے کا، صرف عبادت کے لیے. عبادت کب صحیح ہوتی ہے؟ جب ہم علم سیکھیں گے، دین سیکھیں گے، جب ہماری عبادت صحیح ہوگی. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جاہل کی عبادت بھی گناہ ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا وضو کے کیا مسائل ہے، نماز کن چیزوں سے صحیح ہوتی ہے، نماز کے کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے. جاہل کو کیسے معلوم؟ جو علم رکھتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے. علم کب حاصل ہوگا؟ جب ہم قرآن کی طرف متوجہ ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ قرآن کے پڑھنے میں اتنا مشغول ہو جائے، مجھے میرا ذکر کرنے میں اس کے لیے ٹائم نہ ہو اور مجھ سے سوال کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہ ہو، میں اسے اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والے کو دیتا ہوں. قرآن پڑھنے میں اگر کوئی مشغول ہو جاتا ہے، رب کے ذکر سے رک جاتا ہے، اللہ سے مانگنے سے رک جاتا ہے، قرآن پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے اس کو بہتر دوں گا جو مانگنے والے کو دیتا ہوں. تو قرآن کی یہ فضیلت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن یہ لٹکتی ہوئی رسی ہے، ایک اس کا حصہ اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا مخلوق کے درمیان ہے، جو پکڑ لے گا وہ کامیاب ہو جائے. اور آج ہم قرآن کو ہی چھوڑے جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن کو لے کر آنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، قرآن کے مطابق گزار رہے ہیں یا قرآن کے خلاف گزار رہے ہیں، اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق گزارے، اللہ اور رسول کو ناراض کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. یہ کب پتہ ہوگا؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب قرآن کھولیں گے، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ کیا فرماتا ہے. قرآن آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ قرآن ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کھلتی ہے، اللہ ماشاء اللہ ہوں گے جو روز تلاوت کرتے ہوں، اور وہ تلاوت کرنے والے میں بھی اکثریت صرف عربی عبارتیں پڑھتے. جو عربی سے ناواقف ہوتے وہ عربی عبارت پڑھتے، ہاں پڑھیں گے ثواب ملے گا، اس کا ایک اثر ہوگا، مگر جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. جو قرآن کا اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اسے پڑھو اور اپنی زندگی گزارو. عربی پڑھیں گے کیا سمجھ میں آئے گا؟ کل اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہمارے سے پوچھیں گا کیا تم نے میرا کلام پڑھا تھا؟ عربی پڑھنے والے کہیں گے ہاں پڑھا تھا مالک. اللہ پوچھے گا بتاؤ میں نے اس میں کیا کہا تھا، کیا کہو؟ اے مالک ہم نے تو صرف ثواب کے لیے پڑھ لیا، کیا حاصل ہوگا؟ تو ہمیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے. روزانہ ایک رکوع کم سے کم قرآن پڑھنی چاہیے. ترجمہ اور تفسیر کا نہیں ہو سکتا، ایک آیت پڑھے، 2 آیت پڑھے، 5 آیت پڑھے، کم سے کم 10 آیت تو پڑھے تاکہ روز ہمارے لیے کچھ نہ کچھ علم میں اضافہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے بہتر ہوگی. بزرگان دین فرماتے ہیں بندہ مومن کی زندگی ایسے ہی ہونا چاہیے، ہر آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے ہی بہتر ہو، یعنی جو عبادتیں آج کر دیے کل اس میں اضافہ ہو، کیونکہ بندہ مومن کو بھیجا ہی دنیا میں آخرت بنانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے، تو اس سے دور نہ ہو. آج ہم دنیا بنانے میں لیے کوشش کرتے ہیں، 24 گھنٹے کوشش ہوتی ہے ہماری، مگر آخرت بنانے کے لیے نہ خود کی کوشش ہوتی ہے نہ اولاد کی کوشش ہوتی ہے، نہ خود آخرت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں نہ اولاد کو بڑھانا چاہتے ہیں. یہ آج ہمارے گھر کا حال ہو گیا. تو ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے اور قرآن کے بتائے ہوئے